جتنے بھی یہ نقصان جو کر رہے ہیں ادارے، بلا کے سال کے کئی سو ارب روپیہ غریب آدمی کا ٹیکس کا پیسہ نہیں ادھار لے کے وہ لاسز دیے جا رہے ہیں. غریب آدمی کا ٹیکس جو محنت کرتا ہے وہ ٹیکس دیتا ہے، اس سے اگر خوشحالی بڑھتی ہے، روزگار ملتا ہے، ترقی ہوتی ہے، وہ تو اور معاملہ ہے. ہم وہ نقصانات جو ہیں وہ بھی ٹیکس اپنا قرضے لے کے وہ نقصانات ان کو پورا کر رہے ہیں. تو میں میاں صاحب کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ کیا ہم نے اسی طریقے سے ہم نے یہ چلانے ہیں ادارے، یا ایک ہمارا ایک کانشیس اس کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا. اور آخری بات اس زمانے میں کر کے میں آگے بڑھتا ہوں کہ اس وقت، اور یہ بڑا سننے والی بات ہے، کہ 1.7 ٹریلین جو مختلف جو محصولات ہیں، 1.7 ٹریلین یعنی 1 کھرب اور 700 ارب روپے وہ مختلف ہیلو بہانوں سے کسی کورٹ میں وہ کیس سٹے آرڈر ہے، کبھی کوئی کسی کورٹ میں سٹے آرڈر ہے. تو یہ مجموعی طور پر یہ ہماری حالت زار ہے کہ کلوژن ہے اور ایک ڈیڈیکیٹڈ ایک پوری طرح ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اور مل کر یہ ہماری جو جڑیں معاشی طور پر کھوکھلی کی جا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں ایمانداری سے، اٹس ناٹ الیکشن اباؤٹ می، آئی ایم ویری گریٹفل ٹو آل آف یو. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ صدر پاکستان 2-3 دن میں پریزیڈنٹ انشاءاللہ منتخب ہوں گے. اٹس ناٹ اباؤٹ ہیم، اٹس اباؤٹ پاکستان اینڈ ایوری سٹیزن آف دس کنٹری. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کر ہمیں اس کشتی کو پار لگانا ہے، اور اگر لگ گئی تو قیامت تک لوگ آپ کو، ہم سب کو اچھے الفاظ میں یاد رکھیں گے. اور خدا نہ خواستہ یہ ناؤ جو ہے یہ اشکولے کھاتے رہی، اللہ نہ کرے تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی، ہماری نسلوں کو معاف نہیں کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ انتہائی قابل احترام اجتماع جو آج جس مقصد کے لیے جن کو میں نے دعوت دی، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں، یہ ووٹ کے لیے جو کیمپین ہے، یہ اس کا اصل جو ہدف یہی ہے کہ یہ ووٹ لے کر یہ محترم باقی جو امپورٹنٹ پوسٹ ہیں ان کو فل کر کے اس قوم کی حالت بدلنے کے لیے ہم جت جائیں. اور آج اب وقت چلا گیا، یہ میں بالکل آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ وقت چلا گیا کہ آپ کو ہمارے برادر ممالک جائیں گے تو کہیں گے اچھا جی لے لیں. دوز ٹائمز ہیو گون. اب آپ کو ان کو باقاعدہ بینکبل فیزیبلٹی دینی پڑیں گی، ان کو آپ کو پرپوزل دینی پڑیں گی کہ جناب آئیں اور آ کے سرمایہ کاری جس کے لیے وہ بخوشی آئیں گے. کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے اس کے لیے تیاری کی ہے؟ بگ کوشچن مارک. تو میں ختاماً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ چیلنجز ہیں، اور اسی لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر منتخب کر کے یہاں پہنچایا ہے. اب میں کل ایک اپنے پیارے صوبے کے پی میں گیا تھا. اگر ان کو ان کا مینڈیٹ ملا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہاتھ کھینچ لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو مینڈیٹ ملا ہے، اگر ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ بھی مل کر، یہ پاکستان 4 اکائیوں کا نام ہے، اس کے اتفاق کا نام ہے، اس کے اتحاد کا نام ہے، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں ایک فیملی کی طرح. تو ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کہ ہم مل کر چلیں. اور اگر آج ایک روٹی ہے تو حصہ بقدر جصہ اس کو بانٹ کے کھائیں. جب کل 4 روٹیاں ہوں گی تو اس کو اور خوش دلی سے لوگ کھائیں گے، 8 ہوں گی، 12 ہوں گی. یہ ہے وہ راستہ اس خوشحالی کی طرف. لیکن نہ میری تقریر سے، نہ باتوں سے، نہ اشعار سے، نہ مرثیوں سے، محنت محنت اور محنت. And truly for the first time I can say without any fear of contradiction, it's a journey of blood, sweat and sacrifice. Nothing less, nothing more. تو بس میں اس بات پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اب
اگلی طرف آتا ہوں کہ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. اور انشاءاللہ 9 تاریخ کو وفاق میں نیشنل اسمبلی، سینٹ اور صوبوں میں صوبائی اسمبلیاں انشاءاللہ انتخاب کریں گی. سب عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری جو صوبوں میں، سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں ایک اوور ویلمنگ میجورٹی ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ووٹ نہیں مانگنا. یہ ہمارا فرض ہے، فرض اولی ہے. ووٹ کے لیے ہم نے ہر جگہ پہنچنا ہے. میں نے آج سے 4 دن پہلے ہم نے مشاورت سے کمیٹی تشکیل دی تھی. جس نے ووٹ آپ سمجھتے نہیں بھی دینا، ان کے پاس بھی ہمیں جانا چاہیے. شاید کہ اس کا دل بدل جائے کہ یہ میرے پاس آئے ہیں اور ووٹ دیا ہے. یہاں پر 1-2 بڑے آنریبل ممبرز بیٹھے ہیں، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی خود خوش دلی سے ہمیں ووٹ دیا، اور وہ پریزیڈنٹ صاحب کو بھی انشاءاللہ اب ووٹ دیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پیٹرن کو فالو کرنا ہے. اور میری آپ سے آخری استدعا یہ ہے کہ 9 تاریخ کو یہ فیصلہ ہو جائے کہ واقعی ہم ان تمام پارٹیز کو 2/3 عوام نے ووٹ دیے ہیں اور 1/3 ایک اور کو دیے ہیں. اس کی جو ریفلیکشن ہے، عکاسی، وہ اس دن ایک اوور ویلمنگ میجورٹی کے ذریعے، ان کے ذریعے پوری قوم کو پتہ چلنا چاہیے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب سے میں درخواست گزار ہوں کہ آپ مہربانی کر کے آپ مل کر اس مہم کو، اس مقصد کو کامیاب کرائیں. اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جب یہ کثرت صدارت میں موجود ہوں گے، شاندار کوارڈینیشن ہوگی اور مقاصد کے حصول کے لیے ہم آہنگی ہوگی، یکجہتی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے یہ موقع پیدا کیا ہے، بشرطے کہ ہم دل سے طے کر لیں کہ ہم نے اس ملک کی قسمت بدلنی ہے. میں آخر میں آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کی یہاں پر تشریف آوری کا بہت ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں. ہمیں حوصلہ ملا ہے کہ یہ 2018 نہیں 2024 ہے، اور جینون ایک پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے جن کے لیے ووٹرز اپنا خود انتخاب کر رہے ہیں. اور ہمارے کینڈیڈیٹ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہیں، اور انشاءاللہ جو سورج طلوع ہوگا 9 مارچ کو، وہ انشاءاللہ اتحادی پارٹیوں کا سورج طلوع ہوگا اور زرداری صاحب پریزیڈنٹ منتخب ہوں گے انشاءاللہ. پاکستان